بہت واضح انداز میں توقیر صاحب نے بیان کی ہے. ایک لیفٹ پارٹی کی حیثیت سے میں وہ نقطہ نظر بیان کروں گا. ہمیں ایک ریاست اور سٹیزنز کے جو رشتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ریاست کا جو نیچر ہے، اس کے جو اسٹرکچر ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس ریاست کے کنٹرول میں ہیں. تو ہماری جو ریاست ہے یہ ایک رینٹیئر اسٹیٹ ہے اور یہ اس نوآبادیاتی نظام کا ایک باقیات جو حکمران طبقے ہیں ان کے قبضے میں ہے اور ایک ہائیلی اوور آرچڈ سیکیورٹی اسٹیٹ ہے. تو ایسے ریاست میں جو پیریفریز کے جو لوگ ہوتے ہیں یا پیریفریز کی جو نیشنلٹیز ہیں ان کے قسمت کا فیصلہ جو ہے وہ ان سے پوچھ کے نہیں کیا جاتا ہے. وہ پھر ان قوتوں کے بھی اوپر جو قوتیں ہیں، جو کیپٹلز ہوتے ہیں، وہ بیٹھ کے فیصلہ کرتے ہیں کسی ایریا کو کتنا ہم نے کاٹنا ہے، کیا بارڈرز ڈیفائن کرنے ہیں، یا کسی قومیت کا جو شناخت ہے وہ پھر رینٹیئر اسٹیٹس کے جو حکمران اشرافیہ ہوتے ہیں، جیسے توقیر صاحب نے کہا، وہی طے کرتے ہیں. تو یہ تو زیغم نے بھی جیسے کہا کہ اوپر سے امپوز کرنے والی باتیں ہیں. اب اس میں تضادات خود آپ دیکھیں. مثلا آپ ساتھی جو ہے، آپ نارملی مختلف تہواروں کے موقعوں پر، مذہبی تہواروں کے موقعوں پر آپ دیکھتے ہیں ہمارے اشرافیہ ہمارے سوسائٹی کے اندر خاص طور پر عیدوں کے موقع پر ایک پیکیج، رمضان پیکیج ہمارے حکمران بھی پیش کرتے ہیں، ہمارے اشرافیہ بھی، یعنی ایک میجورٹی پاپولیشن کو استحصال کرنے کے بعد، ان کے اوپر جبر کے بعد، پھر رمضان میں ان کو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک پیکیج جو ہے جس کے اندر کچھ سڑی ہوئی دالیں ہوں، کچھ سڑی ہوئی چاول ہو، کچھ اس طرح کا ایک پیکیج ہم جو ہے کسی غریب کو دینے سے شاید ہمارے جرائم جو ہے چھپ سکتی ہیں یا ہمارے گناہیں معاف ہو سکتی ہیں. تو ہمارے خطے کے حوالے سے بھی ہم گزشتہ 70s 80s سے لے کے اب تک 4-5 قسم کے پیکیجز ہم سنتے آ رہے ہیں. تو یہ پیکیج اٹسیلف جو ہے، جو اس کا جو کونوٹیشن بنتا ہے، یہ خود ایک بہت ہی یعنی تضحیک آمیز اور شرمناک ایک کونوٹیشن ہے. آپ کسی یعنی کولونائزڈ قوم کو جو ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ہم آپ پر احسان کر رہے ہیں، یہ چند انتظامی ریفارمز پیش کر کے آپ پر ہم احسان کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں یہ موجودہ عبوری آئینی صوبہ کا جو پیکیج جسے کہتے ہیں، یہ بھی آبویسلی اسی کی کنٹینیویشن ہے. اور اس کی کنٹینیویشن میں یہ کوئی امپاور کرنے والی بات نہیں ہے، بلکہ اس کا جو آج کے دور میں اس وقت جو دنیا بھر میں ایک گلوبل فائنینشیل جو کیپٹلزم کا یہ لغار ہے پورے غریب ممالک کے اندر بھی اور اس طرح کے پیریفریز کے اندر بھی، کہ وہاں پہ کس طریقے سے وہاں کے ریسورسز ہیں، معدنیات ہے، زمین ہے، جنگلات ہیں یا ٹورسٹ ریزورٹس ہے، ان پہ کیسے قابض ہو جائیں. تو اس قبضہ گیری کے کو ایک قانونی شکل دینے کے لیے جو ہے اس طرح کے آئینی پیکیجز کا نام دے کے اپنے لیے ایک شیلٹر پرووائڈ وہ کیا جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 21ویں صدی میں قابل عمل بھی نہیں ہے اور نہ یہ ایکسیپٹیبل ہے. تو اب جہاں تک فہمیدہ کا سوال ہے کہ بھئی جو سیلف رول یا اتھارٹی جو ہے آپ اسی طریقے سے ہم کر سکتے ہیں، تو میرا سوال یہ ہے کہ سیلف رول جو ہے آپ اس اسمبلی سے کیسے کروا سکتے ہیں قرارداد کے ذریعے سے جو 24 ممبرز 1,50,000 ووٹ لے کے آنے والے 24 ممبرز جو ہے وہ 20 لاکھ انسانوں کے قسمت کا فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ کوئی پروجیکٹس کا مسئلہ نہیں ہے. آپ کو تو مینڈیٹ دیا گیا کہ 5 سال میں آپ نے کچھ ڈیولپمنٹ پروجیکٹس کرنے ہیں، کچھ اور کرنے ہیں، لیکن آپ کو لیجسلیشن کے اختیار نہیں ہے. یہ لیجیٹیمیسی جو ہے آپ کو کس رول کے تحت دیا گیا ہے
کہ آپ ایک علاقے کی قسمت کے بارے میں، اس کے تشخص کے بارے میں فیصلہ کریں. آپ 1.5 لاکھ انسانوں سے باہر جو لوگ ہیں ان سے کبھی آپ نے پوچھا ہے؟ آپ نے نہیں پوچھا اس حوالے سے. اور سیلف رول کی جو ڈیفائن کیا گیا ہے مختلف سطحوں پر، سیلف رول کا بینگ لیفٹسٹ پارٹی جو ہے، ہماری پارٹی کا یہ نقطہ نظر 2012 سے ہے. اینڈ آئی ایم پراؤڈ کہ جی بہت سارے نیشنلسٹ ہمارے دوست بھی اس نقطہ نظر کو اون کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں داخلی خود مختاری دیا جائے. داخلی خود مختاری میں 3 سبجیکٹ صرف فیڈرل گورنمنٹ کے پاس رہے، ڈیفنس، کرنسی اور فارن پالیسی. باقی سارے سبجیکٹس جو ہے آپ ڈیوالو کریں، لوکل اسمبلی کو دے دیں. اور لوکل اسمبلی کا الیکشن کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا، جیسے زغن نے کہا کہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کا الیکشن ہوتا ہے اور اس کا ایک ہی مینڈیٹ ہوتا ہے کہ وہ اگلے 5 سال میں اپنے لیے کانسٹیٹیوشن بنا لے. تو اب تک آپ نے سارے جو بھی قوانین ہیں وہ ایکسٹینڈ کیا تھرو SROs، تھرو پریزیڈنشل آرڈر. ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اس کی کوئی یعنی اخلاقی کوئی کانسٹیٹیوشنل لیجیٹیمیسی نہیں ہے اس کی. تو اگر آپ ایک علاقے کو واقعی میں امپاور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس علاقے کے عوام کو جو ہے یہ ایک آزادانہ اختیار دے دیں، وہ کس قسم کے لوگوں کو الیکٹ کریں اگلے 5 سال کے لیے، جو ایک کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے اندر آ جائیں اور ایک کانسٹیٹیوشن بنا لیں. اس کانسٹیٹیوشن کے تحت ہی آپ اپنے لینڈ، ریونیو، کسٹم اور ہر سبجیکٹ کے اوپر آپ کسٹمری لاء سے اس کو سنکرونائز کر کے لوگوں کے رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. اور ان کے جو مشترکہ زمینیں ہیں، معدنیات ہے، یہ سب چیزوں کو آپ پروٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو اس کے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. اگر آپ اس میں سنسیئر ہیں تو آپ ایک پورا سوسائٹی کے اندر ایک ڈیبیٹ شروع کریں، ہر سطح پر، ہر سیگمنٹ اور ہر نقطہ نظر کے لوگوں کو جو ہے آپ اس میں انوالو کریں کہ وہ اس پہ اپنی رائے دے دیں. اس کے نتیجے میں ہی ایک بہتر ٹھوس کوئی میکینزم ہم تیار کر سکتے ہیں کہ جس کے نتیجے میں جو بنیادی ایسنس ہے سیلف رول کا، اس کا بنیادی ایسنس ہے کہ لوگوں کے جو زمینوں پر اونرشپ رائٹس ہے اور ان کے جو تشخص ہے اس کو پروٹیکٹ کیا جائے. اور جب ہم تشخص کی بات کرتے ہیں تو GB کے تشخص براڈر یعنی اس میں فریم ورک میں ہم کشمیر کے ساتھ اس کو دیکھتے ہیں. اس کے ساتھ پھر اس کا اپنا ایک ایکولوجیکل ایک تشخص بنتا ہے ہمارا پورے کشمیر کا اور گلگت بلتستان کا ایکولوجیکل جو ہمارا تشخص ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آج کے دور میں ایکولوجی جو ہے وہ سب سے یعنی زیادہ خطرے میں ہے، ہمارے اپنے سروائیول خطرے میں ہے کلائمیٹ چینج کے نتیجے میں اور بہت سارے جو سرمایہ داری کے نتیجے میں. اب مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بھئی ہمارے جو حکمران ہیں خاص طور پر GB کے، وہ دنیا بھر میں جا کے ٹورزم کو کہتے ہیں کہ بھئی دنیا بھر کے ٹورسٹ آ جائیں ہمارے خطے میں، اور مائنرز کو بلا رہے کہ آپ آ جائیں مائننگ کریں. لیکن ان کو اس سے پہلے کوئی انفراسٹرکچر، کوئی ریگولیٹری باڈیز، کوئی میکینزم رکھنا چاہیے، پہلے بنانا چاہیے، اس کے بعد آپ ٹورزم کو بلا سکتے ہیں. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ بھئی ہر چیز کے اوپر ایک ٹیگ لگا دیں، ایک پرائس لگا دیں اور بیچیں کہ بھئی ہم زمین کو بھی بیچ رہے ہیں، ہم پہاڑ کو بھی بیچ رہے ہیں، ہر چیز کو بیچیں. تو یہ کتنے خوفناک ایک عمل ہے. تو اس چیز کو روکنے کے لیے پہلے تو لوگوں کی اونرشپ کو آپ تسلیم کریں، اکنالج کریں، اور اس کے بعد کوئی ان کے اپنی رائے سے، ان کے اپنے کسٹمری لاز کے تحت ان زمینوں، معدنیات اور پانی اور ان کو کیسے ہم پروٹیکٹ کریں اس کا ایک میکینزم تیار کریں. اس کے بعد پھر آپ ان چیزوں کو بلا سکتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو چیزیں ہیں، جو ہمارے اسٹیٹ کا جو سٹرکچر ہے، جس کا طبقاتی ایک شکل ہے کہ یہاں پر سرمایہ دار، جاگیردار اور ملٹری بیوروکریسی جو ہے ان کا قبضہ ہے، اور اس کا اور عوام کے درمیان بہت بڑا یعنی فاصلہ ہے. اب بلوچستان کی مثال لے لیں، خیبر پختونخوا کی مثال لے لیں، اور سندھ کی مثال لے لیں، ایون پنجاب کے اندر آپ دیکھیں، پنجاب کے اندر جو ہے کس طریقے سے لوگوں کے اریگیشن کے زمین کو ایک ہاؤسنگ کالونی میں تبدیل کیا جا رہا ہے. یعنی آپ
جو ریئل اسٹیٹ مافیا ہے اس کو فائدہ پہنچانے کے لیے، چند لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے اپنے زراعت کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں، اپنے اکانومی کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں، اور ہر چیز کو انوائرمنٹ کو بھی داؤ پہ لگا رہے ہیں۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا عبوری صوبے کا بنیادی مقصد چند اشرافیہ سرمایہ داروں کو فائدہ پہنچانے کا ایک ذریعہ ہے، اور ہم اس کی مخالفت کریں گے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اس پہ ہم صرف مانگتے نہیں ہے، اور کسی قوم کو آپ مانگنے سے حقوق نہیں دے سکتے ہیں۔ یہ جب ہم اس کے کلاس کیریکٹر کو سمجھتے ہیں کہ یہ سوسائٹی اوور آرچ سیکیورٹائزڈ اسٹیٹ ہے، تو اس کے لیے پھر نوجوانوں کو ایک پیسفل اسٹرگل کے لیے تیار ہونا پڑے گا۔ اس کے بغیر یہ کسی بھی صورت ان کے یہ حق رائٹس پروٹیکٹ نہیں ہو سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔